جی السلام علیکم بیٹا. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر، وعلیکم السلام. چلے ماشاء اللہ. کتنا پڑھ لیا تھا ہم نے؟ اللہ کا شکر. سر آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں ٹھیک بیٹا. جی یار کتنا پڑھ لیا تھا ہم نے؟ سر 41 سے سٹارٹ کرنا ہے، 41 آرٹیکل سے. چلیں سٹارٹ کریں پھر بیٹا. Article 41. The Confederation and the cantons shall, as a complement to personal responsibility and private initiative, endeavour to ensure that every person has access to social security, every person has access to the health care that they require. Families are protected and encouraged as communities of adults and children. Every person who is fit to work and earn their living by working under fair conditions. Any person seeking accommodation for themselves and their family can find suitable accommodation on reasonable terms. Children and young people as well as persons of employable age can obtain an education and undergo basic and advanced training in accordance with their abilities. Children and young people are encouraged to develop into independent and socially responsible people and are supported in their social, cultural, and political integration. The Confederation. یہ بیٹا سارے سوشل آبجیکٹیوز ہیں جو جیا نے پڑھے ہیں. یہ دیکھیں کہ اگر ایک جو ریاست ہے اگر وہ سارے یہ سوشل آبجیکٹیوز جو ہے وہ فلفل کرے تو پھر سچویشن جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے ادھر لوگوں کا کافی زیادہ امپروو ہو جاتا ہے. اب ہم لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اس اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی وجہ سے ہی دیکھتے ہیں نا. اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا چیزیں جو ہیں وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر سوشل آبجیکٹیوز کے طور پر شامل کی ہوئی ہیں. سوشل سیکیورٹی کہ ہر ایک کو سوشل سیکیورٹی جو ہے ادھر تک رسائی ہوئے گی. ہیلتھ کیئر. فیملیز آر پروٹیکٹڈ اینڈ انکریج ایز کمیونٹیز آف اڈلٹس اینڈ چلڈرنس. ان کو جو فیملیز ہیں ان کو پروٹیکشن ملے گی، ان کے ایڈلٹس کو ملے گی، ان کے چلڈرن کو ملے گی، اور ان کی سیکیور لائف کو جو ہے وہ سیکیورٹی ملے گی. ایوری پرسن ہو از فٹ ٹو ورک اینڈ ارن their living by working under fair conditions. ہر وہ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے، جاب کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو کام کرنے کے بالکل فیئر مواقع جو ہیں وہ ملیں گے. اکاموڈیشن، گورنمنٹ جو ہے وہ اکاموڈیشن کا ارینج کرے گی، اکاموڈیشن کا بندوبست کرے گی آن ریزنیبل ٹرمز. جو اپنے جو شہری ہیں ان کو رہائش کا انتظام کرے گی تاکہ کوئی شہری جو ہے وہ ایسا نہ ہو جس کے پاس اکاموڈیشن نہ ہو. ایجوکیشن، بیسک ٹریننگ، یہ سب جو ہے کام جو ہے وہ حکومت کرے گی کہ چلڈرن اینڈ ینگ پیپل ایز ویل ایز پرسن امپلائیبل ایج کین obtain an education، تعلیم حاصل کر سکے. and undergo basic and advanced training in accordance with their abilities. جس طرح کی ان کے اندر abilities ہیں، پروفیشنل abilities ہیں، اس طریقے سے ان کو ٹریننگ ملے گی، اس کے مطابق ان کو ٹریننگ ملے گی تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کر سکے. Children and young people are encouraged to develop into independent and socially responsible and are supported in their social, cultural and political integration. کہ ان کو معاشرتی طور پر آزاد رکھا جائے گا، ذمہ دار شہری بنایا جائے گا، اور ان کو معاشرتی، کلچرل، سیاسی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ان کو سپورٹ دی جائے گی تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کر سکیں. جی The Confederation and cantons shall endeavour to ensure that every person is protected against the economic consequences of old age, invalidity, illness, accident, unemployment, maternity, being orphaned, and being widowed. جو معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں جیسے اولڈ ایج کے ہیں، انویلڈ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، طبیعی حالات کی وجہ سے، وہ اب کوئی
ارننگ نہیں ہے اب ان کی بیماری کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، یا مٹرنٹی ہیں یا بیوہ ہیں یا وڈو ہیں، تو ان سب کو جو یہ کمزور طبقہ ہے سوسائٹی کا، اس کی جو ارننگ ہے، اس کو ان کے جو اخراجات ہیں اس کو بھی اسٹیٹ دیکھے گی، تاکہ وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جی نیکسٹ۔ جی آپ بیٹا پڑھیں۔ They shall endeavor to achieve these social objectives within the scope of their constitutional powers and the resources available to them. No direct right to state benefits may be established on the basis of these social objectives. ٹھیک ہو گیا۔ اور سوشل آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جتنے ان کے آئینی اختیارات ہیں تو وہ استعمال کریں گے، اور کسی بھی شخص کو ڈائریکٹ رائٹ نہیں ملتا۔ ڈائریکٹ رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ پرپورشنیٹ ملیں گے سب کو، جتنے ریسورسز ہیں وہ پرپورشنیٹلی ان کو ملیں گے، ڈائریکٹ نہیں ملیں گے۔ کوئی بندہ جو ہے ڈائریکٹ کیا ہے وہ پٹیشن فائل کر کے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا۔ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرپورشنیٹلی جو ہے وہ دے گی، تاکہ سوسائٹی کے جتنے بھی ویک طبقہ ہے سب کو جو ہے وہ ریسورسز پر ایک ان کے تناسب کے مطابق پرپورشنیٹلی سب کو سے بینیفٹ ہو۔ جی ڈیوٹیز Article 42. کہ ڈیوٹیز کیا ہیں کانفیڈریشن کی۔ اس میں ذرا زیادہ رول کنٹونز کا ہے، اور جو کانفیڈریشن ہے وہ صرف وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ کرے گا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن اس کو اسائن کرے گا۔ جی بیٹا پڑھیں۔ The Confederation shall fulfill the duties that are assigned to it by Federal Constitution. جی Article 43. Duties of the cantons. The cantons decide on the duties that they must fulfill within the scope of their powers. جو کنٹونز کی بھی جو ڈیوٹیز ہیں وہی ہوں گی جو ان کے اسکوپ میں آتی ہیں۔ جی نیکسٹ۔ Article 40. Principles for the allocation and fulfillment of state tasks. The Confederation only undertakes tasks that the cantons are unable to perform or which require uniform regulation by the Confederation. The یہ collective دیکھ لیں body that ایک پوائنٹ کو بیٹا مجھے اس کو ایکسپلین کرنے دیں۔ The Confederation only undertakes tasks that the cantons are unable to perform۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفیڈریشن صرف وہ کام کرے گا جو کینٹونز کام نہیں کر سکتا، اور یا وہ ایسا کام کرے گا جس کی تمام کینٹونز پر ایک یونیفارم اپلیکیشن جو ہے وہ چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینٹونز جو کام کر سکتے ہیں وہ کینٹونز وہ کام سارے کریں گے، اور کانفیڈریشن اس کے اندر کسی بھی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کرے گی۔ لیکن جو کام کینٹونز نہیں کر سکتا وہ کام پھر کانفیڈریشن کرے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بیٹا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو کانفیڈریشن جو سوورینٹی ہے وہ اس کا احترام جو ہے وہ تمام کانفیڈریشن جو ہے وہ کر رہی ہے، تاکہ ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کسی طریقے سے کمپرومائز نہ ہو۔ جی the collective body that benefits from a public service bears the costs thereof. The collective body that bears the costs of a public service may decide on the nature of that service. Universally provided services must made be available to every person in a comparable manner. State tasks must be fulfilled economically and in accordance with demand. مطلب کسی نے جو بھی فیسلٹی لینی ہے، چاہے پبلک سروس نیچر کی ہے، چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، چاہے اور ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی سروس لینی ہے وہ انہوں نے اس کا خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ کلیکٹیو باڈی مطلب جو کینٹونز ہیں، جو کمیونز ہیں، ان کو کس ریٹ پر انشورنس کس ریٹ پر چاہیے، اس کے انشورنس ریٹس کیا ہونے چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور وہ لیکن جو بھی طریقہ کار ہوگا اس کا جو بھی ایک مینر ہوگا وہ ایک کمپیریبل مینر ہوگا۔ کمپیریبل مینر مطلب کوئی ایس پروجیکٹ ہوگا، کوئی بھی
تو اس کا کوئی اس کی جو کاسٹ ہے وہ آؤٹ آف دا ورلڈ نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور جتنے بھی اسٹیٹ ٹاسک اینڈ شوڈ بھی اکنامکلی ہونے چاہیے، لوگوں کے جو پرچیزنگ پاور ہے اس کے اندر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو ملک ہے اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہیں اور لوگوں کے پاس گھر بھی نہیں ہے، تو اب جو پی ایم ہمارے نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ گھر بنائے گا، تو 50 لاکھ گھر، تو وہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی وہ کن چینلز کے ذریعے ہوگی، کس طریقے سے وہ ہوگا، تو اس کے لیے جو بظاہر جو باہر کے ملکوں میں میں بولا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ بینکنگ سیکٹر کو بیٹا انوالو کرتے ہیں، اور جو کہ ایک پبلک سروس ہے کہ لوگوں کو وہ گھر دیتے ہیں، اور وہ مورگیج پر دیتے ہیں جس طریقے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جتنا لوگوں نے کرایہ دینا ہوتا ہے اتنی لوگ اپنی مورگیج ادا کر دیتے ہیں اسی جگہ پر مورگیج، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 25 سال بعد 30 سال بعد جتنی مورگیج ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ گھر کا وہ مالک خود بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کرایہ دار کے بجائے پراپرٹی کے مالک بن جاتے ہیں، تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ جس طرح ہم گاڑیاں بینک سے نہیں لیتے، قسطوں پر گاڑی لے لیتے ہیں، موویبل پراپرٹی لے لیتے ہیں، اسی طریقے سے بینک سے قرضہ لے کر آپ جو ہے ایک گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک سارے پروجیکٹ کی جو ہے وہ ایک سپرویژن کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو کنسٹرکشن ایجنسیز ہیں یا جو ڈیولپرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ٹیکسیشن کی جو میٹرز ہیں ان پر ان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اور ان کو کام کرنے دینا چاہیے۔ اگر یہ ان کو کام کرنے دیں گے تو یہ 50 لاکھ گھر بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا۔ یہ سارا کام جو ہے یہ ڈیولپرز کر دیں گے اگر ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے حاصل ہوگی تو۔ جی صرف ول کی ضرورت ہے کہ اگر وہ پازیٹیو ول کے ساتھ یہ کام کر لیں۔ جی نیکسٹ، کوآپریشن بٹوین کانفیڈریشن اینڈ کینٹونز۔ Principles: the Confederation and the cantons shall support each other in the fulfillment of their duties and shall generally cooperate with each other. They owe each other. یہ کانفیڈریشن اور کنٹونز جو ہیں جو ٹاسک ہیں اس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے ان کی تکمیل کے لیے۔ جی They owe each other a duty of consideration and support. They shall provide each other with administrative assistance and mutual judicial assistance. جی بیٹا نیکسٹ، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے یہ Dispute- ایڈمنسٹریٹو اور میوچل جوڈیشل اسسٹنس۔ جی Disputes between cantons or between cantons and the Confederation shall wherever possible be resolved by negotiations or mediation. جو بھی ان کے درمیان میں ڈسپیوٹس ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ وہ بذریعہ بات چیت جو ہے اور درمیانی رستہ اختیار کر کے ثالثی کے ذریعے جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پارٹیسپیشن ان فیڈرل ڈیسیژن میکنگ۔ جی In the cases specified by the Federal Constitution, the cantons shall participate in the federal decision-making process and in particular in the legislative process. ٹھیک ہو گیا۔ جہاں لیجسلیٹو پروسیس کے اندر، قانون سازی کے اندر کینٹون جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے لیکن اکارڈنگ ٹو دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن۔ جی The Confederation shall inform the cantons of its intentions fully and in good time. It shall consult the cantons where their interests are affected. جہاں پر کینٹونز کے انٹرسٹ افیکٹ ہوں گے تو وہاں پر جس کینٹونز کے افیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہے اس کو ضرور جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا۔ سوئی گیس ہے ہمارے ملک میں، نام ہے سوئی گیس۔ سوئی ایریا ہے بلوچستان کا جہاں سے یہ گیس نکلتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سوئی کے جو ایریا ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس گیس ہی نہیں ہے، تو جب آپ ایسے کام کریں گے وہاں سے نکل کے پورے ملک میں گیس جاتی ہے لیکن اس ایریا کو انہوں نے گیس نہیں دی۔ تو جب آپ کے جو
پروونسز ہیں ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو آپ رائٹس نہیں دیں گے، ان کو جو ہے وہ حالات کو بہتر نہیں کریں گے، تو پھر سچویشن تو بیٹا ڈسٹرب بھی رہتی ہے نا. اب دیکھیں یہ ان کے کنٹونز ہیں، انہوں کا کنٹون سارے کام کر سکتے ہیں، اور جو کام کنٹون نہیں کرے گا وہ کانفیڈریشن کرے گی، وہ فیڈرل حکومت کرے گی. تو بیسیکلی اس سینٹینس سے یا اس رائٹ سے کیا پتہ چلتا ہے بیسیکلی کہ وہ کنٹونز کی جو سوورینٹی ہے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو رائٹس بھی دے رہے ہیں، اس کو رائٹس کو اکنالج بھی کر رہے ہیں، اور ان کے قانون سازی میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن میں جو قانون سازی ہے فیڈرل لیول پر اس میں بھی ان کو پارٹیسپیشن دے رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسے لیجسلیشن جس سے ان کی قانون سازی ایسی قانون سازی جس سے کنٹونز کو افیکٹ ہوتا ہے تو پرٹیکولر کنٹون کو اس میں اس لیجسلیشن کے پروسیس میں حصہ بننے کی بھی دعوت دیتے ہیں. تو رائٹس ان کٹ اسٹوری شارٹ تو یہ ہے کہ رائٹس دینے سے بیٹا لوگ ساتھ چل سکتے ہیں. اگر آپ رائٹس نہیں دیں گے تو پھر جیسے بنگلہ دیش تھا آپ نے دیکھا یہ ہمارے سے علیحدہ ہو گیا، تو سچویشن اس طرح کی ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو رائٹس نہیں دیں گے. جی 46 implementation of federal law. Implementation of federal law. The cantons shall implement federal law in accordance with the federal constitution and federal legislation. جی بیٹا نیکسٹ. The Confederation and the جی بیٹا پڑھیں. The Confederation and the cantons may together agree that the cantons should achieve specific goals in the implementation of federal law and may to this end conduct programs that receive financial support from the Confederation. جی نیکسٹ. The Confederation shall allow the cantons all possible discretion to organize their own affairs and shall take account of cantonal particularities. جی سمجھ آ گئی بیٹا کہ یہ جتنے بھی کنٹونز ہیں یہ فیڈرل لا کو اگر امپلیمنٹ کریں گے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن اور فیڈرل لیجسلیشن کے مطابق امپلیمنٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فیڈرل جو ہے فیڈرل حکومت جو ہے وہ کنٹونز کی اور کمیونز کی جو سوورینٹی ہے اس کی عزت کر رہی ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، تو کنٹونز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ فیڈرل لاز کو جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور فیڈرل لیجسلیشن کے مطابق جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے. اور جو بھی کوئی اسپیسیفک گولز ہیں فیڈرل لا کے حوالے سے تو اس کے لیے کنٹونز کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جن کی کانفیڈریشن کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ دونوں مل کر جو ہے وہ اچیو کر سکے، نہ کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ الزامات کی سیاست کریں. جیسے آپ دیکھ لیں سندھ اور ہمارے ملک میں سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ میں کیسی جو ہے وہ رسہ کشی چلتی رہتی ہے. تو اگر فیڈرل کوئی بھی جو ہے وہ اناؤنس کرے تو دونوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کریں، لیکن گورنمنٹس کو کچھ نہیں ہوتا کس کو نقصان ہوتا ہے؟ عوام کو نقصان ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ جی Autonomy of the cantons. The Confederation shall respect the autonomy of the cantons. جی بیٹا نیکسٹ. It shall leave the cantons sufficient tasks of their own and respect their organizational autonomy. It shall leave the cantons with sufficient sources of finance and contribute towards ensuring that they have the financial resources required to fulfill their tasks. ٹھیک ہو گیا. کانفیڈریشن کی یہ ذمہ داری ہے وہ کنٹونز کی اٹانومی کو رسپیکٹ کرے اور اس کی جو آرگنائزیشنل اٹانومی ہے اس کو رسپیکٹ کرے، اور یہ میک شور کرے کہ کنٹونز کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انف ریسورسز ہوں، فائنینشیل ریسورسز ہوں، تاکہ وہ جتنے بھی سوشل آبجیکٹیوز ہیں جو اوپر ڈیفائن ہوئے ہیں ان سب کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ حاصل کر سکے. اس کے بعد انٹر کینٹونل ایگریمنٹس، جو کینٹونز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. جی بیٹا. The cantons may enter into agreements with each other and establish common organizations and institutions. In particular, they may jointly undertake tasks of regional importance together. جی
Next. Confederation may participate in such organizations or institutions within the scope of its powers. Agreements between cantons must not be contrary to the law, to the interests of the Confederation, or to the rights of other cantons. The Confederation must be notified of such agreements. کینٹون جو ہیں وہ سر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کے تحت اگر انہوں نے جو آرگنائزیشنز بنانی ہے، کوئی انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں، تو وہ بھی اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. اور اگر ان آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن کی جو اسٹیبلشمنٹ میں کانفیڈریشن کا اگر کوئی رول ہے تو وہ بھی اپنا رول پرفارم کرے گی. لیکن کوئی ایگریمنٹ، کوئی لا ایسا نہیں بنے گا جو ادھر کے جو لوگ ہیں، ادھر کے جو لوگ رہائشی ہیں، ان کے لاز کے خلاف ہوگا. اگر کوئی بھی ایسا وہ ایگریمنٹ کریں جو کہ لوگوں کے مفاد کے خلاف ہے، لوگوں کے رائٹس کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی. جی بیٹا. سر یہ کنٹون میں جو ریسورسز ہیں ان پہ ہولڈ کنٹون کا ہوگا یا کانفیڈریشن کا ہوگا؟ اور کانفیڈریشن جو ہے یہ جو اینول فنڈ کرتی ہے ٹیکسز میں سے، تو وہ فنڈ اینول جو ہوتا ہے اس سے وہ کنٹون چلتا ہے، یا یہ جو ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ اس کا ہوتا ہے، یا کانفیڈریشن؟ پوری دنیا میں میں اس کا آپ کو بتاؤں ایگزامپل دوں کہ پوری دنیا میں جو حکومت ہوتی ہے نا، وہ سکسیسفل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل فارم آف گورنمنٹ ہے. کہ لوکل گورنمنٹس بناتے ہیں جو لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ جو ہے پہلے مشرف نے بنائی تھی لوکل گورنمنٹ، اور اس نے ناظم وغیرہ بنائے تھے جس سے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کیا تھا. نہ نواز شریف نے بنائی، نہ ہی اب عمران خان نے بھی نہیں بنائی. تو بہرحال کمنگ ٹو یور کویسچن، بات میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جس جگہ سے کوئی ریسورسز نکلتے ہیں تو سب سے پہلا رائٹ اور سب سے پہلا لائلٹی جو ہے وہ اس ایریے کو دی جاتی ہے جہاں سے وہ نکل رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی ریسورسز ہمارے ملک میں ہے، گیس کی صورت میں ہے یا منرلز کی صورت میں ہے یا آئل کی صورت میں ہے، وہ فار ایگزامپل بلوچستان سے نکلتا ہے، تو بلوچستان کی جو پیس آف لینڈ ہے وہاں پہ جو لوگ آباد ہیں، تو وہاں پر جو ہے اس کو سب سے زیادہ رائلٹی ان کو دی جائے گی، اور ان کا ہی رائٹ ہوگا along with the فیڈرل گورنمنٹ مل کر. انڈرسٹینڈ؟ دونوں کا رائٹ ہوگا، کیونکہ وہ فیڈرل کا بھی ہوگا اور پروونشل جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا صرف فیڈرل صرف فیڈرل ہی اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لے اور جو پروونشل ہے اس کو نہ دیا جائے. سر یہ نہیں ہولڈ فیڈرل کے پاس ہوگا، لیکن فنڈامنٹل رائٹس میں سے رائٹ ہے کہ جس جگہ سے کوئی ریسورسز نکلتے ہیں پہلا رائٹ ان کا ہوگا، پہلا لیکن رائٹ ہولڈ اوور آل فیڈرل کا ہوگا. اکنامک رائٹ، اکنامکس کا جو رائٹ ہے وہ ان کا ہوگا، لیکن جو اس کی آنرشپ ہوگی وہ فیڈرل کی ہوگی، کیونکہ وہ ریسورسز جو جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں اس کی جو آنرشپ ہوتی ہے وہ فیڈرل کی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے فائدہ پورے ملک کو ہوتا ہے. لیکن جو اکنامک بینیفٹ ہے، جو زیادہ بینیفٹ ہوگا وہ ادھر کے لوگ جو رہائشی ہیں ان کو ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوسرے کو ہوگا. جیسے یہ آپ دیکھ لیں، یہ گوادر بن رہا ہے، گوادر پورٹ بن رہی ہے، تو اس کے اندر آنرشپ ہماری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، پاکستان کی ہے، اور لیکن ادھر جو جابز وغیرہ ہے، جابز کی جو کریشن ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک پرسنٹیج کوٹا جو ہے ادھر کے جو رہائشی ہیں ان کا بھی رکھا گیا، تاکہ اگر اس ایریا میں ڈیولپمنٹ ہو تو ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس ڈیولپمنٹ کا فائدہ ہو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جو لوگ ہیں اس پرٹیکولر ایریے سے وہ محرومی کا شکار نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا، آپ چھوٹے ہوگے، بچے ہوگے اس ٹائم، کہ یہ جو گیس لائنز یہ پھاڑ دیتے تھے، دھماکہ کرتے تھے اور گیس لائنز جو ہے وہ اڑا دیتے تھے، تو پھر اس سے پورے پاکستان میں یا کچھ اسپیسیفک ایریا کے اندر گیس کا جو فلو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا تھا. جی
جی فرحان آپ سوال کر رہے تھے بیٹا. سر میں کہہ رہا تھا کہ پہلا رائٹ تو یہ ہے کہ جو ریسورسز نکلے ہیں ان میں سے ان کا پہلا حصہ تو وہ اس علاقے والوں کا ہے، لیکن یہ بھی تو دوسرا ہو سکتا ہے رائٹ کہ جو ریسورسز اور رائلٹی ہے وہ ان کی ہی علاقے میں لگائی جائے، پہلے ان کو خوشحال کیا جائے اور ڈیولپمنٹ کی جائے. ضروری نہیں کہ ان کو وہی ریسورسز میں سے کچھ حصہ دیا جائے، ان جی کے پیسوں سے یعنی ریسورسز. بالکل بیٹا، اکنامکلی ان کو امپاور کرنا ہے نا. تو اکنامکلی امپاور ون وے اور ادر وے کسی بھی طریقے سے اکنامکلی امپاور کیا جا سکتا ہے ان کو. آپ دیکھ لیں کراچی میں، دیکھ لیں ہمارا جو 70% جو ریونیو ہے وہ کراچی سے آتا ہے. 70% ریونیو کراچی سے آتا ہے، لیکن این ایف سی میں سندھ کا حصہ جو ہے وہ پنجاب سے کم ہے. جی سر. تو یہ بیسیکلی بیٹا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی اکائیاں ہیں اس کے نیچے ان کو ساتھ لے کر چلے، اور ریسورسز کی جو ڈویژن ہے وہ اس طریقے سے کرے کہ سب کو اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ پوری ہو جائے. انڈرسٹینڈ؟ اب یہ لاسٹ ٹائم جب این ایف سی ہوا تو اس میں انہوں نے سب نے اپنے اپنے کچھ شیئر جو ہیں وہ بلوچستان کو دیے، تاکہ بلوچستان کا جو ہے وہ مزید اس کی جو اکنامک حالت ہے وہ بہتر ہو سکے. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے انہیں کہ وہاں پر سرداری سسٹم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. لوگ جو ہیں جو جاہل ہیں ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، ادھر گراس روٹ لیول پر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ مطلب جو مسئلے اکبر میں بگٹی تھا اس کی ہاں اسٹائل ان جو لوگوں تھی. کی ہے. تو وہ ہماری کوئی زمین ہے بیٹا تو ادھر نہ کوئی مشین والے کٹائی وغیرہ کراتے ہیں ہم، تو وہ مشین والے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے یہاں پر کٹائی پہلے شروع ہو جاتی ہے، سندھ میں کٹائی پہلے شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو مشینے والے ہوتے ہیں نا جو گندم کی کٹائی کرتے ہیں، تو یہ مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں ادھر چلے جاتے ہیں کٹائی کرنے کے لیے. تو جب بیٹا وہ ادھر کٹائی کر کے واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں یار آپ ادھر کم لوگ کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ادھر تو ایک بے تحاشا زمینیں ہیں لوگوں کے پاس، جاگیردار جو ادھر ہیں. تو کہتے ہیں جتنا مرضی آپ کاٹ لیں، جہاں سے آپ کا دل کرے گا اپنی مشین کی کٹائی کے مطابق وہاں سے آپ موڑ لیجئے گا، تاکہ آپ کو کوئی اس میں کٹائی میں مسئلہ نہ ہو. کھانے کے حوالے سے ان سے پوچھا تو کھاتے جو ان کے جو مزدور ہیں ادھر جو انہوں نے کام پہ رکھے ہوئے یا جو لوگ ہیں ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریا، پتہ نہیں راجن پور کا نام لے رہے تھے یا کہاں کا تھا، اتنی موٹی روٹی اور کچی روٹی کھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں کھا سکتے، اور اس کو کھانے کے لیے جو ہے منہ میں کیل ہونے چاہیے، اتنی وہ سخت روٹی ہوتی ہے. گندا پانی وہ پیتے ہیں، اور مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایریا جدھر ہم رہ رہے ہیں یہ جنت ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ اس مطلب ہم جنت میں رہ رہے ہیں اور وہ ان کا دیکھ لیں کہ آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. مطلب سر اتنا یہ ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ بنگال نے اتنی کو یعنی اسٹرگل کی پاکستان کو بنانے میں، ہم نے ان کو بھی دھوکہ دیا، اور اس طرح جو ریسورسز آتے ہیں کراچی اور یہ اپنا پشاور بلوچستان سے ہم ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اکبر بگٹی بھی اسی لیے لڑتا رہا. تو یہ جو مشرف ہے یہ ریٹی قائم کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے. سر ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کچھ نہ ہونے کے باوجود یہ حکومت کرتے ہیں. نہیں، بگٹی کے اپنا بھی ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں تھا نا. بگٹی خود ان کا خدا تھا، آکسفورڈ سے پڑھا ہوا تھا، وہ خود ان کا خدا تھا، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. سر اس کو لوگوں کو لیکن اس کی اسٹرگل میں اگر کچھ یہ بھی تو حصہ ہے، یہ وہ بھی کلیم کرتا تھا کہ ان کو حق دیا جائے. وہ میں بات کر رہا ہوں، باقی وہ نہیں وہ بھی غلط تھا نا اس کا بھی. اگر مشرف ٹھیک نہیں تھا تو بگٹی بھی ٹھیک نہیں تھا. بگٹی سر بھی وہ اپنے عوام، سرداری سسٹم ہے نا، وہ نہیں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ اسٹیٹ کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں ہاں تو وہ تو جیسے نہیں نا آپ. طالبان. ہاں تو اسٹیٹ کو تو چیلنج نہیں کرنا چاہیے نا. اب طالبان کو آج انہوں نے حکومت جو اشرف غنی ہے پریزیڈنٹ ہے طالبان کو، اس نے شراکت اقتدار کی دعوت دے دیا. لیکن سر وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سارا نظام ہمارا ہوگا اور وہ اسلامک نظام ہوگا.
اب مئی میں امریکہ نے اپنی فوجیں جو ہیں وہاں سے نکال لینی ہیں، اور اس کا انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ اب ان کو تکلیف پرابلم ہو گئی ہے کہ اب ہم کیا کریں، جو اشرف غنی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، اور جتنی ان کی اسٹرگل ہے تب گورنمنٹ تو نہیں کی بنتی ہے نا بیٹا، 20 سال انہوں نے مار کھائی ہے، 20 سال قربانیاں دکھائی، تو اب وہ بھی اب شراکت اقتدار کے لیے تو نہیں نا کی، تو اب لیکن اللہ سر کا وہ جو لوکلز ہیں نا ادھر کے، ہمارا بٹھا ہے تو ادھر وہ افغانی آئے ہوئے ہیں کام کرتے، تو میری افغانی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ میں نے طالبان کی حکومت دیکھا ہے، میں مایوس ہوں، تو اس لیے مایوس ہوں کہ دیکھو نا بھیا میں نے دیگر کی نماز پڑھی ہے، تو وہ میں پڑھ کے آیا ہوں اور اس نے مجھے گن میرے سر پہ رکھ کے کہہ رہا میرے سامنے پڑھو تم دیگر کی نماز، اور اگر تم فصل کاٹ رہے نا تو وہ اوپر ہی آ جائے گا، وہ کہے گا کہ چوتھا حصہ نکالو زکوٰۃ کا، تو اتنا وہ سخت ہے۔ تو اس میں بیٹا بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ سخت ہے، اور میرا اگر ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ طالبان کے اندر حکمت نہیں ہے، لیکن ان کی اگر نیت ٹھیک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز سر نماز ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے اور جبر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی نہیں کی، پیار سے اور اپنے کنڈکٹ سے لوگوں کو مسلمان کیا، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں اب کتنے مسلمان ہیں اوبیسلی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ طالبان جو ہیں اگر سختی کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ نماز، آپ کے بھٹے میں کتنے لوگ وہ نماز پڑھتے ہیں اب جی افغانی؟ سر پڑھتے ہیں، وہ سارے روزہ بھی رکھتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں سر۔ ریگولرلی پڑھتا ہے۔ جی سر۔ لیکن اب آپ کو تو ایسے بھی لوگ اب ملیں گے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو ویسے صحت مند ہوں گے، ان کے پاس ریسورسز بھی ہوں گے، لیکن روزے نہیں رکھتے۔ جی سر، وہ پنجابی ہے نا سر، یہ پٹھانوں کا ذرا ایمان زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کو سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، ان کو جی سر، رویہ جو ہے وہ پیار والا رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال لیکن سر طالبان اس نے ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتائی، اس نے بولا کہ جب ان کی 2.5 سال حکومت تھی، وہ یہ پازیٹیو چیز تھی کہ اگر تم سونا رکھ جاتے ہو نا بازار میں، تو کسی کی جرت نہیں ہے اسے سونے کو ہاتھ لگائے، اور جب اذان ہوتی تھی تو تمام بازار کھلے رہتے تھے، اور لوگ ایک بھی دکان میں نہیں رہتا تھا کوئی بھی بندہ، اس نے مسجد میں ضرور جانا، یعنی زیادہ بیٹا سختی تھوڑی کر دیتے تھے لیکن۔ اور میرے بچے ایک اور بڑا کام ہوا تھا، جی پوسٹ کاشت جو ہے جس کو اوپیم بولتے ہیں وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ کیا؟ افغانستان میں سب سے زیادہ اوپیم کی کاشت ہوتی رہی ہے، اور اب پھر شروع ہو گئی ہے، لیکن جب جی طالبان کا دور تھا تو یہ اوپیم کی کاشت ختم ہو گئی تھی۔ جی سر، کوئی بھی انصاف اگر قائم کرنا ہے تو اس کے لیے قانون کا سخت ہونا تو ضروری ہے نا۔ قانون کا سخت ہونا ضروری ہے، اور قانون کے سخت ہونے سے پہلے لوگوں کو معاشرتی اور معاشی طور پر آزاد کرنا مذہب کے مطابق بھی ضروری ہے۔ جی کسی بھی قانون کو اگر آپ نے سختی سے امپوز کرنا ہے نا، تو اس سختی سے پہلے لوگوں کو معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ معاشرتی، معاشی بھی، اکنامکلی، ریلیجیسلی، پولیٹیکلی، ان کو ایسا ماحول دیں کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو کیا چوری کرتا ہے تو اس کے آپ ہاتھ کاٹ دیں گے؟ جی سر، یہی وجہ ہے شاید کہ وہ مایوس ہیں ان سے، حالانکہ وہ نظام ٹھیک ہے لیکن وہ جنگ کر رہے ہیں، اور وہ جنگ سے ان کو چونکہ وہ بھوکے ہیں، بے روزگاری ہے، جب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے اسلام یا کوئی مذہب سے کیا عقیدت ہو سکتی ہے؟ پہلے تو اب پیسہ ہوگا، وہ خوشحال ہوگا تو پھر وہ آگے موو آن کرے گا۔ خوشحال ہوگا، اکنامکلی خوشحال ہوگا، پھر اس کو مذہب کی جو ہے وہ اویئرنیس ہوگی، پھر اس کو پولیٹیکل اویئرنیس ہوگی، پھر ان تینوں چیزوں کی جب ہوں گی اس کے اندر، اکنامکلی، ریلیجیسلی اور پولیٹیکل سوشلی، تو پھر اس کے اندر پولیٹیکل جو ہے وہ شعور آئے گا، اور پھر وہ سمجھے گا کہ وہ کیا اس کو کیا کر رہا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ سر لیکن وہی اوبیسلی جی جی سر، یہی وجہ ہے کہ وہ نا مایوس ہو گئے ہیں افغانی، اور وہ طالب حالانکہ وہ آگے پہ لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کو روزگار نہیں مل رہا تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو۔ آپ کا تو ایک بندے سے بات ہوئی نا، ایک سے، جی تو سر۔
ایک سیکٹ ایک فیکٹ ہے ادھر، ایک سیکٹ ہوگا یا ایک، باقی کتنے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ اب جب امریکہ چلا جائے گا تو کیوں نہ خوش ہوں گے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کی حکومت آ جائے گی. جی سر امریکہ کا کیا ڈیفینیٹلی. انٹرسٹ ہو سکتا ہے، امریکہ کا ادھر کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، وہ تو ادھر کا ہے ہی نہیں. طالبان تو ادھر کے ہی رہائشی ہیں، ادھر کے ہی نیشنلز ہیں، اور انہوں نے کیا کرنا ہے بیٹا، مذہب کی ہی خدمت کی ہے انہوں نے اتنے سال، تو اب جی سر مزید کوئی وہ مذہب کو ہی پروموٹ کریں گے. اور مذہب کے مطابق بھی زندگی گزارنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا بیٹا. اگر وہ کہتے نماز پڑھ لو تو کیا برائی ہے. اگر سر اس میں گن پرفیکشن. پوائنٹ پر بھی اگر کوئی بندہ نماز پڑھا دیتا ہے تو کیا برائی ہے اس میں. اور اگر کوئی شک نہیں سر. چوتھا حصہ ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ عشر ادا کریں 1/20. اگر آپ کے آرٹیفیشل مینز آف اریگیشن ہے، اور 10واں حصہ اگر آپ کے جو ہیں وہ دوسرے نیچرل مینز آف اریگیشن ہے. تو اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ خدا کا جو حکم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں. سر خلفائے راشدین کے دور میں وہ بھی جزیہ پہ سختی کرتے تھے. ایون رومن امپائر کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، 3,000 تھے تو وہ کہتے تھے بھائی اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا یا تو جزیہ دو پھر، تو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سختی اس میں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے، جو جن کے پاس پیسہ زیادہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کون ٹیکس دیتا ہے، تو اس سے وہ زبردستی تو کم از کم لے سکتا ہے. وہ سوشلزم، یعنی ہر ایک کو برابر کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ان پیسوں سے وہ غریبوں پہ لگائیں گے نا اس پیسے کو جو ان سے زکوٰۃ لے گا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی بیٹا کمپلیٹ کریں اس کو. ہم کتنا رہ گیا تھا ہمارا آخری پوائنٹ، اس کو ڈسکس کریں تاکہ پھر ہم سٹارٹ کریں. The cantons may be intercantonal agreement authorize the cantonal bodies to issue legislative provisions that implement an intercantonal agreement, provided the agreement has been approved under the same procedure that applies to other legislation and determines the basic content of the provisions. The cantons shall comply with intercantonal law. انٹرکنٹونل لاز. ٹھیک ہو گیا بیٹا. نیکسٹ جو ہے ہم اس میں 48 اس کو کریں. Declaration of General Application and Requirement of Participation. At the request of interested cantons, the Confederation may declare intercantonal agreements to be generally binding or require cantons to participate in intercantonal agreements in the following fields: the execution of criminal penalties and measures, school education in the matter specified in Article 62, Paragraph 4, cantonal institutions of higher education, cultural institutions supra-regional importance, waste management, wastewater treatment, urban transport, advanced medical science and specialist clinics, institutions for the rehabilitation and care of invalids. مطلب یہ وہ سارے فیلڈز ہیں بیٹا جس میں کنٹونز جو ہیں وہ انٹر کنٹونل ایگریمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کانفیڈریشن جو ہے اس کو بھی انوالو کر سکتے ہیں. کریمنل کیسز ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ہائر ایجوکیشن ہے، کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیں، ویسٹ مینجمنٹ ہے، ویسٹ واٹر مینجمنٹ ہے، اربن ٹرانسپورٹ ہے، میڈیکل ایشوز ہیں، ریہیبلیٹیشن ہے. مطلب یہ سارے ایشوز ہیں جن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کو بھی اس میں انوالو کر سکتے ہیں. مطلب یہ سارے وہ کام ہیں جو مفاد عامہ سے ریلیٹڈ ہیں اور لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ سے ریلیٹڈ ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ ساری سہولیات جو ہے وہ ایٹ دا ڈور سٹیپ جو ہے وہ ملے. اب ایسا نہ ہو کہ جس نے بھی کوئی بیماری ہے تو آپ ہسپتال میں جائیں تو کہے گا اس کو لاہور لے جاؤ، سندھ میں ہوگا تو کہے گا کراچی لے جاؤ. وہ جس ایریا میں بھی ہوگا وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ بہترین ہوں گی، ایجوکیشن کی فیسلٹیز بہتر ہوں گی، کوڑا کرکٹ جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو اٹھانے کے معاملات بہتر ہوں گے، اربن ٹرانسپورٹ بہتر ہوگی. یہ نہیں ہے کہ صرف جو آپ کے مین سٹیز ہیں، کیپٹلز ہیں، وہیں پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بہتر اور باقیوں کو جو ہے وہ ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیا جائے. مطلب یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ فنڈز کی جو ہے جو ڈسٹریبیوشن ہے فنڈز کی، پبلک ویلتھ کی، یا وہ بھی جو ہے وہ بڑا ایک ایکولی ہونی چاہیے، تاکہ جتنے بھی علاقے ہیں ان سب پر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سب کی برابر ہو. جی
A declaration of general application is made in the form of a federal decree. The law shall specify the requirements for a declaration of general application and for a participation requirement and regulate the procedure. ٹھیک ہے، اس کے جو پروسیجر ہیں اس کو وہ ڈیفائن کر لیں گے. جی Precedence of and compliance with federal law. Federal law takes precedence over any conflicting provision of cantonal law. The Confederation shall ensure that the cantons comply with federal law. ٹھیک ہے، فیڈرل لا جو ہے وہ اٹ ٹیکس پریسیڈنس اوور اینی کنفلکٹنگ پروویژنز آف دا کینٹونل لا، کہ فیڈرل لا کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی، اور کسی بھی کنٹون کا کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو فیڈرل لا کے اگینسٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. یہ اب ہم نیکسٹ کمیون سے سٹارٹ کریں گے. کوئی بات ہے تو ڈسکس کر لیں.